پوری دنیا کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، ستارے کو پیدا کیا۔ غرض کے جتنی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جتنی چیزوں سے ہم منتفع ہوتے ہیں، جتنی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیکن قرآن میں کہیں ان تمام چیزوں کے تعلق سے ایسا لفظ، ایسی آیت نہیں آئی جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے دنیا کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، میں نے سورج کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، میں نے چاند کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، میں نے زمین کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، ستاروں کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، خود تم کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا۔ اللہ تعالی نے کہیں بھی قرآن مجید میں ایسی آیت نازل نہیں کی۔ پوری دنیا پیدا کر دی گئی، آسمان کے چٹان دیے گئے، آسمان میں ستاروں کو جڑ دیا گیا، ستاروں میں جگمگاہٹ دے دی گئی، سورج کو جڑ دیا گیا، سورج میں روشنی دے دی گئی، چاند کو سیٹ کیا گیا، چاند میں چاندنی دے دی گئی، اور پھر سیاروں کو آسمانوں میں چھوڑ دیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا، اور زمین میں بے شمار غلے اگائے جاتے ہیں، بے شمار زمین سے اناج نکلتے ہیں۔ یہی زمین ہے جو پھل فروٹس دیتی ہے، یہی زمین ہے جو کھانے کی اشیاء پیدا کرتی ہے، یہی زمین ہے جہاں سے دھاتو نکلتے ہیں، یہی زمین ہے جس پہ پہاڑ بھی ہیں، جس پہ ندیاں بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے رب نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، تم پہ احسان کیا، سورج کو پیدا کیا، تم پہ احسان کیا، چاند کو پیدا کیا، تم پہ احسان کیا، اور چاند میں چاندنی دیا، تم پہ احسان کیا، سورج کو پیدا کیا، اس میں روشنی دیا، تم پہ احسان کیا، ستاروں کو پیدا کیا، اس میں جگمگاہٹ دیا، تم پہ احسان کیا، ندیوں کو پیدا کیا، اس میں موجیں دیا، طغیانی دیا، تم پہ احسان کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ زمین حرکت میں نہیں آئے، تم پہ احسان کیا۔ رب نے کہیں بھی اس طریقے کی کوئی بات نہیں کہی، اس لیے کہ رب ایک اور شخصیت کو بھیجنا چاہتا تھا۔ رب کے نظر میں ایک ذات تھی جسے بھیج کے رب یہ کہنا چاہتا تھا کہ چاند کی اہمیت اس شخصیت کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، سورج کی اہمیت اس ذات کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ستارے کی اہمیت اس پرسنالٹی کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، زمین کی حیثیت، آسمان کی حیثیت، ذرے کی حیثیت، اور بڑے کہکشاؤں کی حیثیت، پوری دنیا کی حیثیت اس ذات کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے رب نے نہیں کہا کہ آسمان کو بھیجا، تم پہ احسان کیا، ستاروں کو بھیجا، تم پہ احسان کیا، زمین کو پیدا کیا، تم پہ احسان کیا۔ رب نے نہیں کہا، اس لیے کہ رب کے نزدیک ایک ذات تھی جسے بھیج کے کہنا تھا، ہاں جب میں نے اپنے رسول کو بھیجا تو تم پہ احسان کیا، پوری دنیا پہ احسان کیا۔ پوری قرآن مجید کو کھنگال لیجئے، زمین کے تعلق سے، آسمان کے تعلق سے، سیاروں کے تعلق سے، تمام چیزوں کے تعلق سے ایک آیت نہیں ملے گی جس میں رب کہتا ہو کہ میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا۔ لیکن نبیوں کو بھی پیدا کیا، بے شمار انبیاءوں کو پیدا کیا، صحابہ کو پیدا کیا، تبع تابعین کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کو کہنا پڑا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کو گویا ہونا پڑا، ہاں اب میں نے تم پہ احسان کر
سورج اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں، چاند اس کی ذات کے نزدیک کچھ بھی نہیں، ستارے اس کے نزدیک فیل ہو چکے ہیں، زمین اس کے نزدیک ختم ہو چکی ہے، آسمان کی تعلیم اس کے نزدیک ہیج اور مار پڑ چکی ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، زمین ہی بے شمار چیزوں کو پیدا کرتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج سے روشنی نکلتی ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غرض کے پوری دنیا کو رب نے پیدا کیا، احسان کا ایک بھی ورڈ قرآن میں اور کہیں بھی نازل نہیں کیا، لیکن جب رسول کو پیدا کیا تو اللہ کو کہنا پڑا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا پیدا کی گئی، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آسمان کو زندگی ملی، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین پیدا کی گئی، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین سے میوے نکلتے ہیں، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین اناج اگاتی ہے، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین پھل فروٹس ہمیں دیتی ہے، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پیداوار ملتے ہیں، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آسمان بارش برساتا ہے، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آج تک سورج میں روشنی ہے، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آج بھی چاند چاندنی دے رہا ہے، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آج بھی ستارے جگمگا رہے ہیں، رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے کہکشاں ہے اور تمام فضا ہے، تمام اشیاء ہے، تمام چیزیں ہیں اور ہر ایک کو زندگی ہے۔ اگر خدا کو رسول کو دنیا میں بھیجنا نہیں ہوتا تو چاند کے اندر چاندنی نہیں ہوتی، سورج کے اندر روشنی نہیں ہوتی، ستارے میں جگمگاہٹ نہیں ہوتی، آسمانوں سے بارش نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے جب رسول کا کلمہ مٹ جائے گا، جب رسول کے کلمہ پڑھنے والے افراد اس دنیا میں نہیں رہیں گے، آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گا، چاند اپنی چاندنی دینا بند کر دے گا، سورج اپنی روشنی دینا بند کر دے گا، ستارے جگمگانا بند کر دیں گے اور زمین بھی خشک ہو جائے گی، آسمان بھی خشک ہو جائے گا۔ وہی ذات ہے جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں، وہی رسول کی ذات ہے جس کی وجہ سے ہم زمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہی ذات ہے جس کی وجہ سے ہم بارش سے فیضیاب ہوتے ہیں، وہی شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہم پھل فروٹس لیتے ہیں۔ اگر وہ شخصیت کا دنیا میں آنا نہیں ہوتا تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ اب ریئلائز ہمیں کرنا ہے، اب ہمیں سوچنا ہے کہ وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ ذات، وہ گریٹ پرسنالٹی جن کی وجہ سے پوری دنیا کو پیدا کیا گیا، جن کی وجہ سے تمام آسمانوں کو پیدا کیا گیا، جن کی وجہ سے خود ہمارا وجود ہے، جن کی وجہ سے ہم سانسیں لے رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری دھڑکن دھڑک رہی ہے، جن کی وجہ سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، جن کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام آج چل رہا ہے، اگر اس شخصیت کی وجہ سے ہمارے اندر جان ہے، اس شخصیت کی وجہ سے اگر ہماری سانسیں چل رہی ہے، اس شخصیت کی وجہ سے ہماری دھڑکن دھڑک رہی ہے، اس شخصیت کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، اس شخصیت کی وجہ سے آج ہم چل پھر رہے ہیں، اس شخصیت کی وجہ سے آج ہم پھل فروٹس کھا رہے ہیں، اس شخصیت کی وجہ سے آج زمین اناج دے رہی ہے، آج اس شخصیت کی وجہ سے آسمان بارش برسا رہا ہے، اس شخصیت کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، کھانے پینے کا نظام چل رہا ہے۔ تو سوچئے جس شخصیت کے صدقے طفیل ہم کھاتے ہیں، پلتے ہیں، پڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تمام چیز کرتے ہیں، کیا اس شخصیت کو ایک لمحے کے لیے ترک کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی شخصیت کو ایک مومنٹ کے لیے، ایک جیوی کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھلایا جا سکتا ہے، فراموش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک باپ ہوتا ہے، بچے کو پیسے دیتے ہیں، کافی دیتے ہیں، بچہ باپ کی گن گاتا ہے، ابو ابو کہتا ہے، پورے دن ابو ابو کہتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے۔ ایک مالک ہوتا ہے، اپنے نوکر کو کچھ مہینے پہ سیلری دیتا ہے، وہ اس کی گن گاتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ ذات، وہ شخصیت، وہ گریٹ پرسنالٹی جس کی وجہ سے ہماری جان ہے، جس کی وجہ سے ہماری سانسیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم
کو ہم ترک کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی شخصیت کو ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی شخصیت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بھول سکتے ہیں۔ اگر ہم بھول جاتے ہیں تو یہ سستی بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، سستی بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، غفلت بھی ہے، بغاوت بھی ہے۔ اس لیے جو اپنے مالک سے غفلت کرتا ہے، مالک اس کی چھٹی کر دیتا ہے۔ جو اپنے مالک سے بے وفائی کرتا ہے، مالک اس کو رخصت دے دیتا ہے۔ اور جو بیٹا اپنے باپ کا نافرمان اور پاگل ہوتا ہے، باپ اسے پراپرٹی نہیں دیتے ہیں، جائیداد نہیں دیتے ہیں۔ تو یقیناً آج جب ایسی شخصیت کے صدقے طفیل ہم سب کی سانسیں چل رہی ہے، ہم سب کے پھیپھڑوں میں آکسیجن جا رہی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ شخصیت جس کی وجہ سے ہم کھاتے پیتے تھکتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھل فروٹس لیتے تھکتے نہیں ہیں، ایسی شخصیت کو ہم بھول کیسے جائیں گے؟ اگر بھولے ہیں تو سستی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سستی کو دور کیا جائے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ غفلت کا پردہ چاک کیا جائے اور جگہ جگہ احسان کا فٹ استعمال کیا جائے، جگہ جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر کے پوری دنیا میں آپ کی سنت کی آگ لگا دی جائے، پوری دنیا میں آپ کی سنت کو زندہ کیا جائے، پوری دنیا میں آپ کی سنت کی اشاعت اور پرچار و پرشار کیا جائے، تاکہ آپ کی شخصیت کا احسان ادا ہو سکے، آپ کی شخصیت کا شکریہ ادا ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو بھیجا، اس کی بعثت فرمائی، تو اللہ نے پوری دنیا پہ احسان کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس احسان کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس احسان کے بدلے ہم اس شخصیت کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے ذمے ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے صدقے طفیل ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کریں، ان سے بے وفائی نہیں کریں، ان سے بغاوت نہیں کریں، بلکہ ان کو مانیں، ان کی شریعت کو مانیں، ان کی سنت کو مانیں، ان کے طریقے کو مانیں اور ان کے اسٹائل پہ ہم قربان ہو جائیں۔ وہ ذات، وہ شخصیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی ولادت باسعادت اس انداز سے ہوتی ہے، آپ کی کریشن اس اسٹائل سے ہوتی ہے، آپ کی پیدائش اور تخلیق اور خلقت اس انداز سے ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے، میرے شکم میں تھے، اس وقت میں کچھ بھی بوجھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہی دنیا کا دستور ہے، یہی دنیا کا اصول و قانون ہے کہ جو بھی عورت اپنے بچے کو ڈھوتی ہے، جو بھی عورت حاملہ ہوتی ہے، اسے وزن محسوس ہوتا ہے، اسے بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے، میرے بطن میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، تو خدا کی قسم مجھے کوئی بھی وزنی چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی، مجھے بھاری نہیں لگ رہا تھا، مجھے ایسا نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ میں حمل سے ہوں، میں حمل سے ہوں اور میرے شکم میں کوئی بچہ پل رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے تھا، اور مزید آگے فرماتی ہے کہ جب میں سفر کرتی تھی، جب میں چلا کرتی تھی، تو اس وقت کا نظام، اس وقت کی دنیا ایسی تھی، پتھریلی دنیا تھی، ہر طرف پتھر ہی پتھر ہوا کرتا تھا۔ وہ فرماتی ہے جس پتھر سے میرا گزر ہوتا تھا، وہ پتھر روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جاتا تھا، پتھر وہ روئی کے گالوں میں کنورٹ ہو جاتا تھا۔ اور فرماتی ہے کہ اس وقت کوئی کا نظام تھا، ہینڈ پائپ اور ٹیول کا نظام نہیں تھا، چاپا کل کا نظام نہیں تھا، قلم کا نظام نہیں تھا، وہ وقت ایسا تھا جگہ جگہ کنویں کا نظام تھا، اور ریگستان
ہر طرف ریگستان ہی ریگستان، ریت ہی ریت اور بالو ہی بالو نظر آتا تھا، اور دور دراز کہیں ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں تمام عورتوں کے ساتھ اس کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی تو تمام عورتیں اپنے ڈھول کو کنویں میں اتارتی، لیکن جب میں حضور کو اپنے پیٹ میں لے کر اس کنویں کے قریب ہوتی تو کنواں کا پانی خود بخود ہی اوپر آ جاتا، پانی کا لیول کنویں کے منہ سے لگ جاتا اور میں آسانی کے ساتھ پانی لے کے گھر واپس ہو جاتی۔ اتنا ہی نہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھے تو ان کی والدہ فرماتی ہے مکے کا عالم یہ ہو گیا، مکے کا کریشن، مکے کی سچویشن اور کیفیت یہ ہو گئی کہ مکہ میں ہر گھر میں ایک خبر ہونے لگی کہ عبد المطلب کے یہاں کوئی عطر فروش آیا ہے، عبد المطلب نے یا تو عطر کی دکان کھول لی ہے، یا تو عطر فروش بن گئے ہیں، یا تو انہوں نے کوئی قیمتی عطر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا ہر کوئی آپ کے گھر کے ارد گرد آتا، ہر کوئی کہتا جب آپ کے گھر سے گزرتا ہوں عطر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایسی عمدہ خوشبو محسوس ہوتی ہے جسے میں نے کبھی نہیں سونگا، جس کی خوشبو کبھی مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ لہٰذا اسی بات کو لے کر عبد المطلب اپنے بہو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے پوچھ بیٹھتے ہیں، بہو لوگ شکایت کرتے ہیں، لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ بیوہ ہیں اور بیوہ دھندا بھی نہیں کرتی، بیوہ عطر استعمال نہیں کرتی، آخر آپ کون سا عطر استعمال کرتی ہے؟ آخر اس زمانے میں جبکہ کوئی بیوہ کی حالت میں عطر استعمال نہیں کرتی، کنگھی استعمال نہیں کرتی، لیکن لوگوں کی شکایت آ رہی ہے کہ آپ کوئی عطر استعمال کرتی ہے، جہاں سے آپ گزرتی ہیں ہر کسی کو خوشبو کی مہک پڑتی ہے، اس لیے آپ مجھے بتائیں۔ تو ان کا بیان یہ آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ابو جان میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں پلنے لگا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اس وقت سے بے شمار واقعات خلاف عادت رونما ہو رہے ہیں۔ جب میں پتھروں سے گزرتی ہوں تو پتھر روئی کا گالا بن جاتا ہے، کنویں کے پاس جاتی ہوں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، میں شجر کے پاس سے گزرتی ہوں شجر السلام کہتا ہے، میں چاند کی طرف دیکھتی ہوں چاند حضور کے آنے کی بشارت دیتا ہے، سورج کی طرف دیکھتی ہوں سورج بھی حضور کے آنے کی بشارت دیتا ہے، ستاروں کی طرف دیکھتی ہوں ستارے بھی حضور کے آنے کی دعائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑ بھی سلام پیش کرتے ہیں اور درختوں کی ٹہنیاں تعظیم پیش کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ آخر میں کیا کیا گناؤں، میں یہ بھی کہوں کہ جہاں جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو نکلتی ہے، اگر یہ بھی کہوں تو آپ کہیں گے کہ تو دیوانی ہو گئی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، تو مجنون ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اور ریالٹی یہی ہے، فیکٹ یہی ہے کہ آج کل یہی واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور یقیناً وہ واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رونما ہو رہے تھے، اس لیے کہ کوئی معمولی بچہ آپ کے بطن میں نہیں پل رہا تھا، یہ وہ بچہ پل رہا تھا جو حقیقت میں دنیا میں آتا اور سجدے پیڑ تعظیم بجا لاتے، جو حقیقت میں دنیا میں آیا اور پتھروں نے کلمہ پڑھ کے دکھایا، جو حقیقت میں دنیا میں وہ بچہ آیا اور شجروں نے سایہ کیا اور بادلوں نے سایہ کیا اور شجر و حجر نے جہنیت کے گیت گائے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا۔ تو اے لوگوں، کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت بڑی ہے، آپ کی ہستی بہت بڑی ہے، آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، آپ کی پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے، آپ کی پوری زندگی ایک سبق ہی سبق ہے، ایک میسج اور پیغام ہی پیغام ہے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نرالا رسول، وہ پیارا رسول، وہ اچھوتا رسول، جس رسول کے صدقے ہماری جان ہے، جس رسول کے صدقے ہماری سانسیں ہیں، جس رسول کے صدقے ہماری زندگی ہے، جس رسول کے صدقے ہمارا کھانا پینا
तमाम चीजें हैं, सुबह शाम है, उस रसूल को इख्तियार किया जाए, ऐसे रसूल को अडॉप्ट किया जाए, ऐसे रसूल की सुन्नतों को इख्तियार किया जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को इख्तियार किया जाए। वक्त